جو ماحول بنا ہوا ہے، اور میں سینیٹر عطاء الرحمان صاحب کی بات کو ہی تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. سر، پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، میرے خیال میں 70-80% نشانیاں یہی نشاندہی کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہ ملک بچنے والا نہیں ہے، اور ملک ٹوٹنے کے جتنے وجوہات ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ وجوہات اس وقت اس کے ہمیں اپنے ملک میں دکھ رہے ہوں گے. چیئرمین صاحب، یہ جو اداروں کے بیچ میں لڑائی ہے یا لڑائیاں چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ ادارے جو اس ملک کے پلرز ہیں، اگر وہی آپس میں لڑیں گے، جو بھی ادارہ کمزور ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلر کمزور ہوگا، اور پلرز میں سے ایک بھی پلر اگر کمزور ہوتا ہے تو چھت گرتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھت ہوا میں کھڑی رہ جائے گی. میرا اشارہ ہے جناب سر، سپریم کورٹ اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، اس کی جو آپس میں ایک لڑائی چل رہی ہے اور عرصے دراز سے چل رہی ہے، وہ اس سسٹم کو بھی سبوٹاج کر رہی ہے. اور بدقسمتی سے سر، اس لڑائی کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا، بلکہ یہ مثال پاکستان میں بن گئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں پر ان فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور ملک میں یہ ممکن ہے کہ سب سے بڑی عدالت فیصلہ کرے گی اور اس کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فیصلہ حکومت یا ریاست کو قابل قبول نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ دی، ٹھیک یا غلط وہ بحث بعد کی بات ہے، لیکن اس تاریخ پہ الیکشنز نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹس کی بات کی، ٹھیک یا غلط وہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ فیصلہ ریاست پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں پختونخوا سے 9 یا 10 سینیٹرز جن کا حق بنتا ہے وہ نہیں آئے، 11 ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں ہے، ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، جو اس ٹرم کے 11 سینیٹرز اور پختونخوا ایک پورے صوبے کا مینڈیٹ. اب کون غلط ہے کون صحیح ہے وہ بحث بات کی بات ہے، لیکن میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کے بیچ کا جو تصادم ہے، یہ ادارے کو کمزور کر رہے ہیں. سپریم کورٹ اس تصادم کی بنیاد پہ کوشش شاید کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے یا حکومت کمزور ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کمزور ہو جائے. بدقسمتی سے یہ جو بھی کمزور ہوگا پاکستان کے لیے نقصان ہے. اور سر یہ پینیٹریٹ ہو رہا ہے، مولانا صاحب نے بات کی سر، پختونخوا پہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ پختونخوا پہ ہم بہت کلوز نظر دہرائیں، اور اگر نہیں دہراتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا صرف ایک اینگل سے نہیں سر، کافی اینگل سے ایسے پھنس رہا ہے کہ خدا نخواستہ مانتے ہمارے خلاف بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم ملک اور ریاست کے خلاف نہیں. خدا نخواستہ کہیں پاکستان پختونخوا کو ہاتھ سے نہ کھو دے.
ایک طرف سر میں ایک دفعہ پھر دوہراتا ہوں, ریکنسیلیشن کے نتیجے میں 40,000 دہشت گردوں کو لا کے پختونخوا میں کھلا چھوڑا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ 102 مجرموں کو, جن پہ سر ریاست پاکستان کا اربوں روپے خرچہ ہوا ہوگا, ان 102 بندوں کو پکڑنے میں, ان کو اریسٹ کرنے میں کتنے کتنے آپریشنز ہوئے ہوں گے, کتنے عوام کا نقصان ہوا ہوگا, لیکن ایک دستخط سے وہ پورا چیز, وہ 102 جو دہشت گرد قیدی تھے ان کو کھلا چھوڑا گیا ہے, اور وہ بھی آج پختونخوا میں کھلے گھوم رہے ہیں. بدقسمتی سے سر, نو ہارڈ فیلنگز ٹو اینی ون, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن بدقسمتی سے پختونخوا میں انہی لوگوں کی حکومت ہے جنہوں نے ان دہشت گردوں کے لیے باقاعدہ وکالت کی ہے. پختونخوا میں وہی گٹھ جوڑ بیٹھا ہوا ہے جو گٹھ جوڑ پچھلے 12 سال سے پختونوں پہ زبردستی راج کر رہا ہے. ایک طرف کھلا دہشت گردوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے, دوسری طرف حکومت دہشت گردوں کے حامیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے, اور تیسرا امریکہ کا پالیسی پختونخوا پہ ایک دفعہ پھر یہ ٹیررزم اور دہشت گردی کو لانا. سر میں سمجھتا ہوں سر پختونخوا کے ان حالات, ہمیں کوئی خصوصی, یا تو آپ ایک اجلاس رکھ لیں جس پہ ان حالات پہ سر خصوصی بحث ہو, اور پختونخوا کے ساتھ میں بلوچستان پہ بھی یہی چاہوں گا, کیونکہ سر یہ دونوں صوبے بدقسمتی سے پاکستان ان کے ساتھ سوتیلے ماں کا سلوک کرتا ہے. میری یہ گزارش ہوگی کہ پختونخوا اور بلوچستان پہ اگر خاص اجلاس بلایا جائے, اور جو حالات ہے خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو تکلیف پہنچے, خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان مزید ٹوٹے یا پاکستان کو ذرے بھر کا نقصان پہنچے. ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدگی سے بات ہو, ہم چاہتے ہیں سیاسی ڈائیلاگز ہوتے رہیں گے, ہم ایک کو برا بولیں گے, کوئی ہمیں برا بولے گا, کوئی نواز شریف صاحب کوئی بات کرے گا, کوئی عمران خان کی بات کرے گا, کوئی زرداری صاحب, وہ چلتے رہیں گے. لیکن اس ملک کی خاطر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کردار ادا کریں. جو ادارے آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی لڑائی ختم کرنا, میں سمجھتا ہوں یہی پارلیمان یا نیشنل اسمبلی ہے جو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے سارے پلرز کو یکجا کر کے رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اقدامات نہ اٹھائے تو خدا نخواستہ ہم شاید بلوچستان اور پختونخوا کو کھو دیں. سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا, ہم جتنے بھی یہ پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس فلور اور اس ہاؤس کا تقدس رکھیں. اگر میرے ساتھ 2 NP کے ممبرز ہیں, اگر میں اس ہاؤس کا تقدس رکھوں گا, میرے ممبرز رکھیں گے. ہم سب پارلیمنٹری لیڈرز اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے تمام پارٹی ممبرز کے ذمہ وار ہیں. بدقسمتی سے سر اس ہاؤس میں جو الفاظ اس دن استعمال ہوئے, آپ نے ٹھیک کیا, آپ نے فیصلہ کیا, لیکن شاید ہمارے پختونوں میں دیرے ہوتے ہیں جہاں عورتیں نہیں ہوتی, ادھر بھی شاید ایسے الفاظ نہ استعمال ہو. میں چاہوں گا سر, میں تمام پارلیمنٹری لیڈر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پارٹی ممبرز کو کم سے کم اتنا سمجھائیں کہ یہ فلور اور اس فلور کی ہر بات پورے پاکستان کو سنائی دیتا ہے. بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, نر, سب یہ باتیں سنتے ہیں. ہمیں وہ الفاظ اور وہ باتیں کرنی چاہیے جو ہم اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے سامنے کر سکیں, اپنی بچیوں کے سامنے کر سکیں, اپنی ماؤں کے سامنے کر سکیں. سر احتجاج کی بات ہوئی, حسن ہے, سیاست کا حسن احتجاج, بالکل, اور احتجاج کی اجازت ہر کسی کو ہونی چاہیے, میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو بلیم گیم چل رہی ہے, ہم بیٹھے ہوئے, وہ بلیم گیم ہو رہا تھا ادھر, سوال جواب ہو رہے تھے, ایک نے کہا کہ ہمارے ساتھ برا ہوا, دوسرے نے کہا کہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ برا کرنے والے اور لوگ ہیں,
سر کب سے چل رہا ہے, کب سے چل رہی ہے؟ تو ہم نے دیکھا اتنا بڑا ٹریبیونل ہمارے تاریخ کے حصے ہیں, بڑا بڑا کچھ ہے سر. ہم ہو گئے, آپ ہو گئے, ہم تو وہ لوگ ہیں جو تاریخ کھول دے تو شاید یہ جو 9 تاریخ کو جن کے ساتھ ہوئے ہمارے ساتھ رونا شروع کر دے کہ بھائی آپ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ شاید اس کا 1% بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا. لیکن سر بدقسمتی سے یہ پاکستان کی جو حکومتی کرسیاں ہیں, اس کے جو پروٹوکول ہے, اس کے جو انداز ہے, اس میں پھر ایک ایسا ماحول آ جاتا ہے کہ پھر احتجاج ہمیں پسند نہیں ہوتا. میں بالکل یہ ماننے کو تیار ہوں اور ہم بالکل مانتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے باہر اس دن ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور سر آپ بھی ایز اے چیئر اپنا اختیار استعمال کریں and make it an example کہ کل ہوا ہے غلط ہوا ہے, جس نے کیا ہے غلط کیا ہے, پرسوں ہوا ہے غلط ہوا ہے, جس نے بھی کیا ہے غلط, انہوں نے کیا انہوں نے کیا غلط کیا, لیکن now we must make it an example کہ آئندہ ایسے نہ. اور سر احتجاج اپنے صوبے والے کو بھی سمجھا دے. ادھر بھی چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے ہیں, کبھی ڈاکٹر نکل آتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے جو پیچھے بیٹھے, کبھی اساتذہ نکل آتے ہیں, کبھی کلیریکل سٹاف نکل آتے ہیں, اور ان کو مار کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. پشاور کے چوکوں میں وہ جب اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں پچھلے 12 سال سے ان کو صرف مار پڑتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو یہ ود این اوپن ہارٹ اینڈ ود این اوپن مائنڈ یہ احتجاج اور سیاست اور جمہوریت کو سپیس دے دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو گلے دبائیں. تھینک یو سر. آپ موو کریں. لیڈر آف دا اپوزیشن وانٹیڈ ٹو موو.